ہمارا آج کا موضوع بظاہر مولانا کا لکھا ہوا رومیوں اور چینیوں کا ایک واقعہ ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ میں رومیوں اور چینیوں کا واقعہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو علم لدنی کے راز سے آگاہی ہو جائے۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں ور مثال خواہی از علم نہاں، کہ بھئی اگر تم علم نہاں یا علم لدنی سیکھنا چاہتے ہو، قصہ گو از رومیاں و از چینیاں، تو فرماتے ہیں میں تمہیں رومیوں اور چینیوں کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں چینیاں گفتن ما نقاش تر، فرماتے ہیں چینیوں نے کہا کہ ہم بڑے نقاش ہیں۔ رومیاں گفتن مارا کرفر، رومیوں نے کہا کہ ہم بھی بڑی شان و شوکت والے ہیں۔ گفت سلطان امتحان ہاہم درین، مولانا کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم اس معاملے میں پھر امتحان لیں گے کہ از شما خود کیست در دعویٰ گزین، تاکہ دیکھیں کہ دعوے میں تم میں سے بہتر کون ہے۔ آگے لکھتے ہیں اہل چین و روم حاضر شدن، فرماتے ہیں اہل چین بھی اور اہل روم بھی حاضر ہو گئے۔ رومیاں در علم واقف تر بدن، لیکن مولانا لکھتے ہیں کہ رومی اپنے علم میں زیادہ ماہر تھے۔ چینیاں گفتن خدمت ہا کنیم، چینیوں نے کہا کہ ہم محنت کریں گے۔ رومیاں گفتن بر حکمت تنیم، رومیوں نے کہا کہ ہم بھی حکمت و دانائی دکھائیں گے۔ چینیاں گفتن یک خانہ بما، چینیوں نے رومیوں سے کہا کہ ایک گھر ہمیں دے دو، خاص بسپارید و یک آنشما، اور ایک تم لے لو۔ بود دو خانہ مقابل در بدر، مولانا لکھتے ہیں کہ دو گھر ایسے تھے جن کے دروازے ساتھ ساتھ تھے۔ یکے چینی ستد و رومی دیگر، ان میں سے ایک چینیوں نے لے لیا اور دوسرا رومیوں نے لے لیا۔ چینیاں صد رنگ از شاہ خواستن، چینیوں نے بادشاہ سے سینکڑوں رنگ مانگ لیے۔ پس خزانہ باز کرد ارجمند، جس پر اس اقبال مند بادشاہ نے خزانہ کھول دیا۔ رومیاں گفتند نئے نقش و نئے رنگ، رومیوں نے کہا کہ نہ ہم نقش و نگار بنائیں گے اور نہ ہی رنگ استعمال کریں گے۔ در خرائد کار را جز دفع زنگ، انہوں نے کہا کہ ہم صرف زنگ دور کریں گے۔ چینیاں چوں از عمل فارغ شدن، مولانا لکھتے ہیں جب چینی اپنے کام سے فارغ ہوئے، از پہ شادی دہل حامی زدن، تو خوشی سے ڈھول بجاتے تھے۔ شاہ درآمد دید آنجا نقشہا، مولانا فرماتے ہیں بادشاہ آیا، اس نے چینیوں کے نقش و نگار دیکھے۔ میر عبود عقل را و فہم را، وہ نقش عقل اور فہم کو حیران کر دینے والے تھے۔ بعد ازاں آمد بسوئے رومیاں، پھر بادشاہ رومیوں کی طرف آیا۔ پردہارا بالا کشیدن ازمیاں، تو لوگوں نے جو وہاں موجود تھے درمیان سے پردے کو اوپر کھینچ دیا۔ عکسیاں تصویر و کردار ہا، ان تصویروں اور دستکاریوں کا عکس زد بری صافی شدہ دیوار ہا، مولانا فرماتے ہیں ان صاف شدہ دیواروں پر پڑا جو کہ رومیوں کی صاف کی ہوئی دیواریں ہیں۔ ہر چے آنجا دید اینجا بنمود، بادشاہ نے جو وہاں چینیوں کا دیکھا تھا وہ رومیوں کی دیواروں پر سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ دیدہ را از دیدہ خانہ میر عبود، اور وہ منظر آنکھوں کے حلقوں سے نکال باہر کر رہا تھا، یعنی آنکھیں رومیوں کے اس منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے حلقوں سے باہر آنا چاہ رہی تھیں۔ مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف نزول فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں رومیاں صوفیانند اے پدر، فرماتے ہیں بابا جی رومی وہ صوفی ہیں نئے از تکرار کتاب و نئے ہنر، جو کتابیں بھی نہیں رٹتے اور ہنر بھی نہیں سیکھتے۔ لیک سیکل کردان سینہ ہا، لیکن فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سینے مانج لیے ہیں، پاک کر لیے ہیں۔ پاک از ہرس و بخل و کینہ ہا، اور فرماتے ہیں وہ لالچ، ہرس، بخل اور کینوں سے پاک ہو گئے۔ صفائی آئینہ وصف دل است، مولانا فرماتے ہیں کہ آئینے جیسی صفائی دل کا وصف بن جاتی ہے، یعنی دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ صورت بے منتہارا قابل است، اور مولانا فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی دل میں اس بے منتہا کی صورت نظر آنا شروع ہو جاتی۔ آگے لکھتے ہیں صورت بے حد و عیب، فرماتے ہیں کہ بے حد کی صورت، اس ذات کی صورت یعنی جو کہ بے حد ہے اور بے عیب ہے، از آئینہ دل تافت بر موسیٰ جیب، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے گریبان سے بھی ان کے دل کے آئینے میں یہی صورت چمکی تھی۔
گرچہ صورت نہ گنجت در فلک، آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ صورت آسمانوں میں نہیں سماتی، نیب عرش و فرش و دریا و سمک، اور فرماتے ہیں نہ عرش پہ، نہ زمین پہ، نہ آسمان پہ، اور نہ مچھلی میں، فرماتے ہیں کسی جگہ بھی نہیں سماتی۔ کیوں نہیں سماتی؟ فرماتے ہیں زاں کے محدود است و معدود استاں، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں محدود ہیں اور شمار میں آنے والی ہیں۔ آئینہ دل را نہ باشد حد بداں، تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر دل کے آئینے میں وہ صورت آج چمکتی ہے تو سمجھ لو پھر کہ دل کی کوئی حد نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں عقل اینجا ساکت آید یا مزل، فرماتے ہیں عقل اس جگہ پہ خاموش رہتی ہے یا گمراہ کرنے والی بن جاتی ہے، زاں کے دل با اوست یا خود اوست دل، فرماتے ہیں اس لیے کہ دل اس سے ملا ہوا ہے یا اللہ جانے وہ خود ہی دل ہے۔ آگے لکھتے ہیں عکس ہر نقشے نتابت تا ابد، فرماتے ہیں کہ قیامت تک کسی نقش کا عکس نہیں چمکے گا جز از دل ہم عدد و ہم بے عدد، فرماتے ہیں سوائے دل کے جو شمار میں آنے والا بھی ہے اور شمار میں نہیں بھی آنے والا، یعنی جو نقش بھی فرماتے ہیں قیامت تک کہیں ظاہر ہونا ہے کسی کے دل میں ہی ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں اہل سیکل رستہ اند از بو و رنگ، فرماتے ہیں دل مانجنے والے رنگ و بو سے نجات پا گئے ہیں، ہر دمے بینند خوبی بے درنگ، فرماتے ہیں وہ خوبیاں یا تصویریں جو قلب میں آتی ہیں بلا توقف ہر لمحہ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ذوق و فکر و روشنائی یافتن، مولانا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذوق، فکر اور روشنائی حاصل کر لی ہے، بہر آشنائی یافتن، اور انہوں نے تیراکی کے لیے اللہ کے نور احدیت کا سمندر پا لیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مرگ کہ از وے جملہ اندر وحشتن، فرماتے ہیں موت جس کی وجہ سے سب خوف زدہ ہیں، می کنند ای قوم بر وے ریش خند، فرماتے ہیں یہ قوم اس کی ہنسی اڑاتی پھرتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں گرچہ نحو فکارا بگزاشتن، فرماتے ہیں اگرچہ ان صوفیوں نے نحو اور فقہ کو چھوڑ دیا ہے، لیک محو فقر را برداشتن، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ محویت اور فقر کے حامل ہو گئے۔ مزید لکھتے ہیں تا نقوش ہشت جنت تافتست، فرماتے ہیں جب سے 8 بہشتوں کے نقوش ابھرے ہیں، لوہے دل شاں رہ پذیرا یافتست، فرماتے ہیں ان کی لوہے دل کو عکس قبول کرنے والا پایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں برترند از عرش و کرسی و خلا، فرماتے ہیں یہ لوگ، یہ اولیاء عرش و کرسی اور خلا سے بلند مرتبہ ہیں، ساکنان مقد صدق خدا، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقد صدق کے ساکن ہیں۔ آخری شعر مولانا لکھتے ہیں صد نشاں دارن و محو مطلقاً، فرماتے ہیں یہ سینکڑوں نشان رکھتے ہیں لیکن مطلقاً فنا ہیں، چے نشاں بل عین دیدار خدان، فرماتے ہیں نشان کیا کہوں بلکہ وہ اللہ کا بین ہی دیدار ہے۔ مولانا نے رومیوں اور چینیوں کی اس حکایت میں ہمیں بڑے سبق دیے ہیں، اور جیسے حضرت نے شروع میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں علم لدنی ایک مثال کے ذریعے سکھاتا ہوں، مولانا اس حکایت میں ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ جس طرح رومی دیواروں کو صاف کر کے ان کا زنگ اتار کے چینیوں سے جیت گئے تھے، مولانا فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی وہ مسلمان جو تزکیہ نفس کر کے اپنے دل مانج لیتے ہیں، فرمایا وہ جیت جائیں گے۔ قرآنی مضمون ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ جیت گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ آگے مولانا مزید کلام فرماتے ہیں کہ بابا رومی وہ صوفی ہیں جو کتاب نہیں رٹتے اور ہنر نہیں سیکھتے، لیکن انہوں نے اپنے سینے یا دل مانج لیے ہیں اور وہ لالچ، ہرس، بخل اور کینوں سے پاک ہو گئے۔ یہ رومی اولیاء کی فضیلت میں کلام ہے، حضرت خود بھی رومی ہیں۔ بقول مولانا اس طرح دل مانجنے سے یعنی تزکیہ نفس کرنے سے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور اس میں اس بے منتہا کی صورت آئینہ دل میں جلوہ گر ہو جاتی۔ کسی صوفی نے یہاں تک فرما رکھا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اس بے صورت کی صورت نے ہی جو کہ بے حد ہے اور بے عیب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے گریبان سے ان کے آئینہ دل میں جلوہ دکھایا تھا۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی کسی چیز میں نہیں سماتے، اس لیے کہ یہ چیزیں محدود ہیں اور شمار میں آنے والی ہیں، لیکن وہ دل میں آن سماتا ہے
اللہ جانے دل اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یا فرماتے ہیں وہ خود ہی دل ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء اولیاء کے دلوں میں ظہور کرتا ہے اور اسی نور سے وہ تصرف فرماتے ہیں۔ مولانا نے مزید فرمایا ہے کہ سبھی لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ دل کے صاف آئینوں والے موت کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور انہوں نے فقہ اور نحو کو تو چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں سیکھی چیزیں، لیکن یہ لوگ فنا اور فقر کے حامل ہو گئے ہیں۔ آخری دو کلام تو بڑے ہی خاص تھے، جن میں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ عرش و کرسی اور خلا سے بلند مرتبہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقعد صدق کے ساکن ہیں، یہ مطلق فنا ہیں اور سینکڑوں نشان رکھتے ہیں، اور نشان کیا بلکہ بقول مولانا ان کا دیدار اللہ ہی کا دیدار۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ یہ حاملین نور خدا ہیں، حاملین نور شرح صدر ہیں۔ مولانا کے اس آخری کلام پہ کہ ان کا دیدار اللہ کا ہی دیدار ہے، قدیم اہل سنت اور صوفیاء بخاری کی حدیث نمبر 6996 سے استدلال کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رانی فقد رأی الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے اللہ ہی کو دیکھا۔ اس زمانے کے بعض لوگ اس حدیث کو خواب والی حدیث سے بھی جوڑتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمیں خواب میں دیکھا تحقیق اس نے ہمیں ہی دیکھا، کیونکہ ابلیس ہماری شکل میں نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ حدیث الگ ہے اور یہ الگ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ قدیم صوفیاء بھی اسی حدیث کو الگ ہی سمجھتے رہے ہیں، اور ان کا موقف بھی یہی رہا ہے جو مولانا فرما رہے ہیں۔ بقول صوفیاء اس لیے قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ لیکن آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ تو صوفیاء کا موقف ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔